لائق صد احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور حمد و ثنا اس رب العزت کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ہم سب کا، پوری دنیا کا، پورے عالم کا، پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ وہ اللہ جس کے حکم سے یہ کائنات کا جملہ نظام رواں دواں ہے، جس کی اجازت سے اور جس کی مشیت سے پوری دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے، جو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، غلامی ہے، شہنشاہی ہے، فقیری ہے، عزت ہے اور ذلت ہے، جس ذات نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے اس لیے زمین پر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ایک مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنے کے لیے، سب سے برگزیدہ نبی، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، رئیس الاولیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے امام کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جملہ ہدایات، ارشادات، فرمودات، پیغامات من وعن پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا کر اپنی نبوت اور رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ فدا ہو ابی و امی، ایسے رسول رحمت پر ہم سب کو دل و جان سے قربان ہونا چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی کا نزول ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جنہوں نے بڑی محنت، جد و جہد اور کاوش، کوشش اور پورے خلوص اور جہود کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کے جملہ احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ حضرات گرامی، آج کی اس جمعے کے خطبے میں جس ٹاپک اور موضوع کے اوپر آپ سامعین کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اہم باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز اگر کوئی ہے تو وہ شوق عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سجدہ کریں، رکوع کریں، جھکیں، دعائیں مانگیں، اسی سے خوف کھائیں، اسی کی قسم کھائیں، اسی کے نام نظر و نیاز کریں، اسی کے لیے ساری عبادتیں، یہاں تک کہ ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور اس عبادت میں توجہ ہو، سکون ہو، رغبت ہو، خواہش ہو، شوق ہو، ذوق ہو، طرب ہو، لگن ہو، جستجو ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عبادت کے اندر پائی جانی چاہیے۔ کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر عبادت کے اندر شوق نہیں پیدا ہوتا
ذوق نہیں پیدا ہوتا، تڑپ نہیں آتی، تو وہ عبادت روح سے خالی ہوا کرتی۔ جس طرح ایک خوشبو سے، پھول سے خوشبو کو نکال دیا جائے اور اس پھول کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یاد رکھیے اگر عبادت سے رغبت کو ہٹا دی جائے، شوق کو ہٹا دیا جائے، ذوق کو ہٹا دیا جائے، تو اس عبادت کا بھی اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر رغبت پیدا کریں۔ جب ہم اپنی عبادت کے اندر شوق پیدا کریں گے تو یقیناً یہ شوق اور یہ جذبہ ہمیں دین اور دنیا دونوں جگہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہماری زندگی کے سارے مسائل جو ہے اس سے حل ہوں گے، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہم شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہمیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ عبادت کے اندر جب رغبت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر عبادت کی دلچسپی آ جائے، عبادت کا شوق اور ذوق جب اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اہل علم نے لکھا ہے، دلیل یہ بتاتی ہے کہ زندگی کے سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، انبیاء انہوں نے اپنے اندر عبادت کا جو شوق پیدا کیا اور جس رغبت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو تلاش کرتے تھے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کے نام دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور پر تشریف لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم پانے کے بعد اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور کی طرف جو ہے چلے، لیکن جانے کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر تڑپ تھی، جو شوق تھا، جو ذوق تھا، جو رغبت تھی، جو خواہش تھی، کوہ طور پر پہنچنے کی جو جلد بازی تھی، اللہ نے اس کو نقل کیا، اللہ نے اس کو نقل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جلدی سے جو ہے تنہا اکیلے جو ہے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ آپ کو جو ہے یعنی اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اتنی جلدی کوہ طور پر پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، قرآن مجید نے وہ جواب کو نقل کیا ہے۔ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ قَوْمِي، موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا کہ اے اللہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، میں نے جلد بازی اس لیے کی، میری قوم کے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے ہی ہیں، میرے قوم کے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن میں ان سے پہلے جلد بازی میں نے آنے کی اس لیے کی کہ اے اللہ تیری رضامندی مجھ کو حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے بیان کیا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ جو بھی عبادت کے اندر شوق پیدا کرتا ہے، جو بھی عبادت کے اندر ذوق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی مطالبات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ عبادت کے اندر اگر شوق پیدا ہو جائے، زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج سماج کے اندر آپ نے نظر دوڑائیے، ہر انسان کسی نہ کسی مسائل سے جو ہے دوچار ہے، لیکن وہ انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آج دیکھیے سماجی طور پر، آج سماج کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف راستے جو ہے ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی کسی کا چکر لگا رہا ہے، کوئی کسی کی قربت حاصل کر رہا ہے، کوئی شرکیہ تعویذ اور گنڈے کے ذریعے، کوئی دھاگے کے ذریعے، کوئی منکے کے ذریعے، اور کوئی آستانوں پہ جا کے، کوئی درگاہوں پہ جا کے، کوئی جو ہے یعنی
پیری کے ذریعے، کوئی فقیری کے ذریعے، اور نہ جانے لوگ کہاں کہاں جا کر کے اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سب اندھیرے کے راستے ہیں، یہ سب ضلالت کے راستے ہیں، یہ سب شرک و بدعت کے یہ اڈے ہیں، یہ سب اکبر و کبائر یعنی سب سے بڑے بڑے گناہ جو ہیں یہ اس کے راستے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتاؤں اجالوں کا راستہ جس سے آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی کو دور کرے گا، آپ کے سارے مطالبات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کے اندر شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، رغبت پیدا کیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر مطالبات اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اور زندگی کے سارے مسائل کا حل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ وَإِذْ نَادَى وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو جو ہے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ندا دی اور کہا کہ اے اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑنا، تو مجھے وارث عطا کرنا، اولاد کی خواہش ہے، اولاد کا سہارا چاہتا ہوں، بڑھاپے کا سہارا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے 91 سال کی عمر تھی۔ اتنی یعنی عمر میں کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی ان کو یقین تھا کہ اولاد اگر ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملے گی، اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس وقت دعا کی میرے بھائیوں جب بال بالکل پک چکے تھے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، 91 سال کی عمر ہے۔ اتنی ساری یعنی وجوہات کے باوجود بھی ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ اے زکریا اب شاخ مرجھا چکی ہے، اولاد مانگنے کا وقت جو ہے گزر چکا ہے، اب آپ کی عمر بہت لمبی ہو چکی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے یعنی زکریا علیہ السلام کو ہم نے یحییٰ دیا، ان کو ہم نے اولاد سے نوازا، یحییٰ ہم نے ان کو عطا کیا، اور ان کی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے ہم نے قابل بنا دیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریزن اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یعنی زکریا علیہ السلام کو جو ہم نے اتنی سال عمر ہونے کے بعد بھی جو ہم نے اولاد دی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ رغبت کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ جو ہے، ذوق کے ساتھ، طرب کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی شوق کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت میں منہمک ہونے کی وجہ سے، عبادت کے اندر شوق یعنی پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ عبادت کے اندر جب شوق پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کے سارے مسائل کو جو ہے اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے یہ حکم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرصت کے لمحات اگر آپ پائیں تو آپ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں، یعنی آپ اللہ کی عبادت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پوری طرح سے یعنی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف جو ہے خواہش کریں، عبادت کے لیے شوق پیدا کریں۔ چنانچہ جب یہ حکم نازل ہوا تو میرے بھائیوں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو عبادت کا شوق تھا اور عبادت کا جو ذوق تھا اس کی جھلک اگر دیکھنا ہے تو آپ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبادت کا کتنا شوق تھا،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا آغاز کیا، تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا 100 آیت پڑھنے کے بعد شاید آپ رکوع کر لیں گے، لیکن نہیں، آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید 200 آیت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن نہیں، پھر بھی آپ نے تلاوت کو جاری رکھی، یہاں تک کہ پورا سورہ بقرہ جو ہے ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ ختم کر لینے کے بعد جو ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن نہیں، آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد تلاوت کرنے کا انداز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تلاوت فرماتے تھے، تلاوت بالکل ترتیل کے ساتھ کر رہے تھے، بالکل تجوید کے ساتھ کر رہے تھے، بالکل ٹھہر ٹھہر کر کے کر رہے تھے، پورے شوق کے ساتھ کر رہے تھے، ذوق کے ساتھ کر رہے تھے، پوری دلچسپی کے ساتھ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی رحمت کی آیت آتی آپ وہاں پہ ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اگر کوئی عذاب کی آیت آتی آپ وہاں پہ رک کر کے اللہ تعالیٰ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے، اگر کوئی تسبیح کی آیت آتی تھی آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے، اگر کوئی تحلیل کی آیت آئی تھی تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے کا۔ کیا شوق تھا، کیا ذوق تھا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جو ہے ایک نماز کے اندر آپ نے جو ہے پوری رات ایک نماز آپ نے پڑھی۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے قیام اللیل میں پوری رات جو ہے آپ نے گزار دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ، یہ جو میری نماز تھی یہ میری رغبت کی نماز تھی، میری چاہت کی نماز تھی، میرے شوق کی نماز تھی۔ میں نے اس نماز میں کئی سوالات اللہ تعالیٰ سے کیے اور اللہ تعالیٰ سے میں نے کئی دعائیں بھی کی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کیا شوق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا۔ ایام وفات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ کے اوپر غشی کا عالم تھا۔ جب ہوش آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے، حل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ میرے بھائیوں وفات کا عالم ہے، غشی کا عالم ہے، غشی پر غشی طاری ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے بارے میں نہیں پوچھتے، فاطمہ کے بارے میں نہیں پوچھتے، علی کے بارے میں نہیں پوچھتے، دوست ابو بکر کے بارے میں نہیں پوچھتے، کسی خاندان کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا، کسی رشتہ دار کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا، آپ کے لب پر جو سوال آیا کہ حل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ صحابہ کرام نے کہا ہم ينتظرون یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے نماز ادا نہیں کی ہے بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ کا انتظار کر رہے لوگ۔ میرے بھائیوں اس کے بعد آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، 1 2 3 مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہوش آیا تھوڑا افاقہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے کے اوپر سہارا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد کے پاس جو ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جو ہے تشریف لے آ رہے ہیں، اور راوی کہتے ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دونوں پیر جو ہے زمین پر لکیریں بنا رہے تھے، آپ صحیح سے چل نہیں پا رہے تھے، بے ہوشی کا عالم تھا، لیکن جب ہوش آیا تو غسل کر کے پہلا کام آپ نے کیا کہ مسجد کا رخ کیا۔ میرے بھائیوں یہ عبادت کا شوق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم بھی اسی کی امت ہے اور اسی کے نام لیوا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی فکر ہوتی ہے، آپ کے پاؤں نہ کھڑا رہے ہیں، زمین پر لکیریں بنا رہے ہیں، کمزوری ایک طرف ہے، آپ صحیح سے چلنا نہیں جان رہے، آپ سہارے سے جا رہے ہیں، لیکن نماز آپ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے آج ہم کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھ دیے،
چلنے پھرنے کے لیے سارے اعضاء دیے ہیں، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، پیسہ دیے ہیں، منصب دیا ہے، تجارت دی ہے، معیشت دی ہے، مکان دیا ہے، دکان دیا ہے، جوانی دی ہے، شباب دیا ہے، ہر نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا شوق ہمارے اندر ہے، گھومنے کا شوق تو ہمارے اندر ہے، سیر و تفریح کے لیے تو ہم تو جاتے ہیں، شادی بیاہ کا شوق تو ہمارے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، واٹس ایپ چلانے کا شوق تو ہے، موبائل چلانے کا شوق تو ہے، اور نہ جانے کون کون سے شوق ہم نے اپنے اندر پالے ہیں، لیکن نماز کا کوئی شوق ہمارے اندر نہیں ہے، مسجد کی طرف آنے کا کوئی شوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عالم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت کا جو ہے یہ عالم ہے، اور یہی شوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر جو ہے بھر دیا تھا۔ اور وہ صحابہ کرام جن کے پاس مال تو نہیں تھا، غربت ضرور تھی، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، صحابہ کرام کی جھولی میں ایک ایسی دولت تھی جو کسی قارون کے خزانے میں بھی وہ دولت نہیں تھی، اور وہ دولت شوق عبادت کی دولت تھی، جو عبادت کرنے کا شوق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر پایا جاتا تھا، وہ دنیا کے کسی حصے میں اور کسی گوشے کے اندر وہ شوق نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے ان کی تعریف کی، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہر نیکی کے کام میں یہ آگے رہنے والے ہیں، یہی اللہ کی قربت تلاش کرنے والے ہیں، ہر کام پر لبیک کرنے والے اور کہنے والے صحابہ کرام کی یہ جماعت ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین غریب ضرور تھے، غربت ان کے یہاں تھی، وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے جماعت کے اندر جو ہے وہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ منافقین نے طنز کیا اور کہا کہ انظر الی ھذہ مجانین، یعنی ان بیوقوفوں کو دیکھو، یہ مال کمانے کے لیے مارکیٹ نہیں جاتے، یہ پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے مارکیٹ نہیں جاتے، ہر وقت عبادت کے اندر رہتے۔ اللہ اکبر! یہ جب حال اور یہ جب منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دوست، اے میرے اصحاب، سن لو، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو تمہارا مقام ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میری غربت میں تم مزید اضافہ فرما دے، مجھے وہ دولت نہیں چاہیے، مجھے وہ مال نہیں چاہیے، مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے جو دنیا اللہ کے عبادت سے جو ہے ہمیں غافل کر دے، جو اللہ کی قربت سے ہمیں دور کر دے، جو مسجدوں سے دور کر دے، اللہ کی عبادت کا شوق جو ہمارے اندر سے ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، وہ مال ہمیں نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جذبہ تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں یہ سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ اللہ اکبر! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت الیوم، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ من اطعم المسکین، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا من تبع جنازۃ، آج کس نے جنازے میں حاضری دی ہے؟ یعنی کہ میت کی تجہیز و تقسیم میں شرکت کس نے کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جب یہ شوق دیکھا، اللہ کی قربت کا جب یہ ذوق دیکھا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس انسان کے اندر عبادت کا یہ شوق پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت کا شوق ہے،
یہ عبادت کا شوق ہے میرے بھائیوں، یہ عبادت کی طرف ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت خدمت خلق کا بھی نام ہے، عبادت مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بھی نام ہے، بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کا بھی نام ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا بھی نام ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارا شوق ہونا چاہیے، ہمارا ذوق ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں ابو لولو مجوسی نماز کی حالت میں اس نے خنجر سے وار کر دیے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بالکل لہو لہان ہو گئے۔ نمازی کی حالت میں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو جو ہے مسلح پہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد نماز ختم ہوتے ہی بے ہوشی کے عالم میں جو ہے وہ گھر لائے گئے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ اے اصحاب رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کر لی تھی؟ لوگوں نے جواب دیا، کہا کہ سنو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خون سے لہو لہان ہو گئے، وہ زخمی ہے، وہ بالکل بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اس کے بعد مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، عمر کو جب بھی ہوش آئے گا، ہوش آتے ہی ان کو یہ خبر دینا کہ آپ کی فجر کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اتنا غم جو ہے یعنی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زخمی ہونے کا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ غم ان کو اس بات کا علم ہونے پر ہوگا کہ میری فجر کی نماز جو ہے باقی رہ گئی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر عبادت کا یہ شوق ہے، عبادت کا یہ شوق ہے، یہ شوق ہے۔ ہر صحابی ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا عبادت کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب لوگ نماز کے لیے اول صف میں آ کر کے حاضر ہوا کرتے تھے، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ان میں اختلاف ہونے لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل یہ پیش کیا کہ آپ سب قرآن ڈالا کریں، جس کے نام قرآن آئے گا وہی پہلی صف کے اندر جو ہے کھڑا ہوگا۔ یہ عبادت کا شوق تھا میرے بھائیوں، یہ عبادت کا شوق تھا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کی یعنی اذان ہونے جا رہی ہے اور مسجد ہماری پوری خالی نظر آ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور اس طرح سے ہمارے اسلاف، ان کے اندر جو عبادت کا شوق تھا، وہ عبادت کا شوق اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابو سالمہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قیام اللیل میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے اندر عبادت کا شوق کتنا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین فرائض نماز کی ادائیگی کے لیے بھی مسجدوں میں آیا کرتی تھی، اور فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کے لیے بھی خواتین عورتیں جو ہے مسجدوں کے اندر آ کر کے نماز ادا کرتی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ دو ستون کے درمیان میں، دو کھمبے کے درمیان میں جو ہے رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ جو رسی بندھی ہوئی ہے یہ کس نے باندھی ہے، کیوں بندھی ہوئی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، قیام میں ہوتی ہے، قیام کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارا لے کر کے قیام جاری رکھتی ہے اور نماز پڑھتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا یہ شوق ہے۔ آج کے خواتین کو یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے اندر نمونہ ڈھونڈنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ عبادت کا کتنا شوق جو ہے ایک خاتون کے اندر جو ہے یعنی پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیدا تھا، یہ شوق پیدا تھا۔ میرے بھائیوں، آج کی بھی عورتیں ہیں لیکن عبادت کا شوق تو دور کی بات ہے، دنیا کی ہر رغبت ان کے پاس موجود ہے۔ بازاروں میں جانے کا شوق ہے، شاپنگ کرنے کا شوق ہے، کیبل کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، انسٹاگرام، فیس بک اور نہ جانے کتنی ایسی چیز، یوٹیوب اور ہر چیزوں کے اندر وقت گزارنے کا شوق تو پیدا ہے، سیر و تفریح کے لیے شوق تو پیدا ہے،
اور بازار میں خریدنے کے لیے جانے کا شوق تو پیدا ہے، لیکن عبادت کا شوق آپ ہمارے یعنی معاشرے کے سماج کی عورتوں کے اندر سے جو ہے یہ شوق اٹھتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جب تک ہمارے اندر یہ شوق پیدا تھا اور عبادت کے اندر یہ رغبت پیدا تھی اور اس چاہت کے ساتھ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جنگلوں میں بھی ہم گئے تو جنگلوں کے موذی جانور، خطرناک جانور جو ہے ہمارے آتے ہی جو ہے انہوں نے جنگل کو خالی کر دیا تھا۔ جب یہ عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا تھا تو دریا نے ہمیں راستہ دیا تھا اور قیصر کسریٰ کے دربار جو ہے ہم سے کانپتے تھے۔ جب عبادت کا یہ شوق ہمارے اندر سے رخصت ہو گیا، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو گیا، دشمن ہمارے اوپر قابض ہو گیا اور ہم کھانے کے لقمے کی طرح سے جو ہے نگلے جانے لگے۔ ہر کوئی آدمی جو ہے ہر آدمی ہم کو ڈرانے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے، وہ رغبت نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے اندر جو ہے وہ چاہت موجود تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ بات جو ہے نقل فرمائی ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ 20 سال تک اور ایک روایت کے اندر 40 سال کا تذکرہ ہے، یعنی 20 سال تک جو ہے کوئی آذان مؤذن نے ایسی نہیں دی کہ میں مسجد کے اندر آذان سے پہلے میں موجود تھا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، یہ ہمارے اسلاف تھے جن کے اندر عبادت کا شوق اتنا تھا کہ مؤذن آذان بعد میں دیا کرتا تھا اور ہمارے اسلاف مسجد کے اندر پہلے پہنچا ہوا کرتے تھے۔ یہ عبادت کا شوق تھا اور یہ عبادت کا یعنی لگن اور یہ چاہت اور عبادت کی جو رغبت ان کے اندر جو ہے موجود تھی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا یہ شوق ہمارے اسلاف کے اندر موجود تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جب عبادت کے اندر سے شوق ختم ہو جائے اور ذوق ختم ہو جائے تو پھر وہ عبادت اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی اور کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ عبادت ہمارے لیے قابل نجات بھی نہیں ہے، بلکہ وہ زحمت ہے، رحمت کے بجائے وہ عبادت ہمارے لیے زحمت ہے۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بظاہر جسمانی طور پر وہ مسجد کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ دیکھیں تو ان کا ذہن مسجدوں کے اندر نہیں ہوتا۔ کوئی جو ہے اپنے حساب و کتاب میں لگا ہوتا ہے، کوئی جو ہے ادھر ادھر یعنی بھٹک رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حق تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر عشاء یا ظہر اور عصر کی نماز میں اگر امام سے غلطی ہو جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ امام سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ ایک پریکٹس کے طور پر، ایک ورزش کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، کون سی رکعت نام ہے، کون سی غلطی امام سے ہوئی، کہاں سے ہم لقمہ دیں۔ یہ چیز جو ہے ہمارے اندر اس لیے نہیں ہے کہ عبادت کے اندر شوق نہیں ہے۔ کوئی مسجد کے اندر آ رہا ہے، کوئی آگے جھانک رہا ہے، کوئی پیچھے جھانک رہا ہے، کوئی دائیں جھانک رہا ہے، کوئی بائیں جھانک رہا ہے، کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے دیکھ رہا ہے، کوئی سر کو کھجلا رہا ہے، کوئی دامن کو کھجلا رہا ہے، کوئی داڑھی کو کھجلا رہا ہے، کوئی بال کو کھجلا رہا ہے، کوئی میرے بھائیوں عجیب و غریب طریقے کا اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے ساری چیزیں ہمارے مسجدوں کے اندر آج ہو رہی ہے۔ روح نہیں ہے، عبادت کے اندر لگن نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، کب آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ خطبہ جمعہ کب ختم ہونے والا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم میں آئیں گے، سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور سب سے فرسٹ پہلے بھاگنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ عبادت کا شوق ہے؟ ذرا سوچیے میرے بھائیوں، یہ عبادت کی طرف ہے؟ کیا اسی عبادت اور شوق سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا؟ کیا یہ عبادت کا شوق جب ہم سے رخصت ہو جائے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا؟ اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں ہم جو ہے یعنی ذلیل ہو چکے ہیں کہ دنیا کے ہر کام کے اندر شوق سے تو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو تڑپ ہونی چاہیے، جو جستجو ہونی چاہیے نماز پڑھنے کے بعد، ہم سنت کی یعنی پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، اذکار پڑھیں، اطمینان کے ساتھ جو ہے جائیں، یہ چیز آج ہمارے اندر سے جو ہے میرے بھائیوں دوستوں بالکل رخصت ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتاؤ دنیا سے کیا عمل کر کے آئے ہو؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے 60 سال تک تیری عبادت کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، جا تیرا ایک بھی عمل میں نے قبول نہیں کیا، سب کو میں نے رد کر دیا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ حقیقت میں 60 سال تک تو نماز پڑھا تھا، لیکن نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہونا چاہیے، نماز کے اندر جو رغبت ہونی چاہیے، جو چاہت ہونی چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، جو اطمینان ہونا چاہیے، اور جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مطابق جو نماز ہونی چاہیے، وہ نماز ہماری نہیں تھی۔ آج بہت سارے مساجد کے اندر لوگ نماز جاتے پڑھنے کے لیے، کہیں کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی رکوع سے سجدہ نہیں کر رہا ہے، کوئی رکوع نہیں کر رہا ہے، کوئی قوما نہیں کر رہا ہے، کوئی تشہد نہیں کر رہا ہے۔ ایسا مانو کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ ایک کھیل تماشا کر رہا ہے۔ نماز ہمارے اندر جو ہے کھیل بنا دی گئی میرے بھائیوں۔ ہمارے مسجدوں کے اندر جو ہے صحیح سے ہمیں دعائیں پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، صحیح سے سجدہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، صحیح سے رکوع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے جا کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اطمینان لاؤ، اپنی نماز کے اندر اطمینان پیدا کرو اور رغبت اور شوق پیدا کرو۔ میرے بھائیوں آج ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے لیے آزان ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم عبادت کے لیے جو ہے اللہ کے گھر کی طرف جائیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، مانتا ہوں آپ کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار ہے، آپ کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ اپنی بیوی سے کون پیار کر سکتے ہیں؟ کون اپنی بیوی سے زیادہ جو ہے محبت کر سکتا ہے؟ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تھے اور ہمارے پاس پیار سے گفتگو فرماتے رہتے تھے، خبر و خیریت ہوتی رہتی تھی، شوہر بیوی ہم لوگ موجود تھے، لیکن جیسے ہی آزان ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کے ایسے ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتے تھے کہ اما عائشہ کہتی ہیں مانو آزان کے بعد مجھے پہچان ہی نہیں رہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، پہچان ہی نہیں رہے کہ میں بیوی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت اپنی جگہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ ہے، اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے، دکان کی محبت اپنی جگہ ہے، مکان کی محبت اپنی جگہ ہے۔ یاد رکھنا ان ساری محبتوں کے بیچ میں اگر گڑبڑ کرو گے، اگر ملاؤ گے، دنیا کے اندر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کا حق اللہ کو ملنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، عبادت کے اندر آگے آنا ہوگا، شوق پیدا کرنا پڑے گا، ذوق پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا اور بہت مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فرصت نکال، شوق پیدا کر، ذوق پیدا کر، چاہت پیدا کر۔ اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں یعنی مالداری سے میں تمہیں بھر دوں گا، میں تمہیں رزق کے اندر کشادگی عطا کروں گا۔ اور اگر تم نے میری عبادت کا شوق اگر اپنے اندر نہیں پیدا کیا، کام زیادہ دوں گا لیکن ٹینشن میں مبتلا کروں گا، ڈپریشن میں مبتلا کروں گا، تندرستی میں مبتلا کروں گا، بدحالی کا شکار بناؤں گا، کام کی کمی نہیں رہے گی، بہت بڑی فیکٹری ہوگی، تجارت بھی بہت بڑی ہوگی، دکان بھی بہت بڑی ہوگی، کماؤ گے بھی بہت زیادہ، لیکن یاد رکھو گے کہ مفلوق الحال رہو گے، پریشان حال بنے رہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا طلبی کے چکر میں تم نے اللہ کو بھلا دیا، عبادت کا شوق تمہارے اندر سے نکل گیا، مؤذن نے اذان دی لیکن کوئی طرف آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، محدثین فرماتے تھے لا تجالس الموتى، مردوں کے قریب مت بیٹھا کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ مردے کون ہیں، تو محدثین کہتے ہیں مردے سے مراد الراغبون الی الدنیا، جو دنیا کی چاہت میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا کوئی شوق ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مردے ہیں، یہ مردے، ان کا زمین مر چکا ہے، یہ مردے ہیں، اگرچہ یہ زمین پر چل رہے ہیں لیکن یاد رکھیں محدثین ان کو مردہ قرار دیتے ہیں۔
اور یاد رکھیے گا اللہ کا جو ذکر نہیں کرتا, اللہ کو جو یاد نہیں کرتا, وہ مردہ ہے. اس لیے زمین پر اس کو رہنے کا بسنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے اس عبادت کے مقصد کو, اہم مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, وقت کی قلت ہے اور وقت ہو چکا ہے, اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہیں سے اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, آپ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو آج پریشان ہیں, اور ہر آدمی جو ہے کوئی درگاہوں کی طرف, کوئی خانقاہوں کی طرف, کوئی مزاروں کی طرف, کوئی پیری مریدی میں, اور کوئی جو ہے پیروں کے چکر میں, مریدوں کے چکر میں, کوئی تعویذ گنڈے کے چکر میں, دھاگے کے چکر میں, اور نہ جانے کون کون سے چکر میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, میں ان سب بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے مسائل کا حل اگر چاہتے ہو تو عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرو, اللہ کی طرف رغبت کرو, آؤ توجہ کرو, یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آؤ, جھکو, معافی مانگو, استغفار کرو, اللہ کی عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے حیات کے جلد مسائل کو حل فرمائے گا. میں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دے. اللہ ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا فرمائے. اللہ ہمیں تو دنیا میں آنے کا مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین, ہم بدحال ہیں, اے اللہ ہم پریشان ہیں, اے اللہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے پورے عالم, پوری دنیا میں, اے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایسے وقت میں اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تائب ہو کر کے اے اللہ ہم تیرے دربار میں آ سکیں. اے اللہ ہم میں سے بہت سارے بھائی ہیں جو بالکل پریشان ہیں اور بالکل یعنی جو صحت کے لیے جو ترس رہے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی صحت کو تو بحال فرما دے. اے اللہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کی تجارت ختم ہو چکی ہے, دھندا بالکل مندہ ہو چکا ہے. اے اللہ معیشت کے لیے وہ پریشان ہیں, روزی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. اے اللہ ہم ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی روزی کو تو بحال فرما دے. اے اللہ ان کو خوشحال اور مالدار عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین تجھ سے میری دعا ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں, اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نکالتے. اے اللہ پورے عالم اور پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی جس خطے, جس کونے اور جس گوشے میں اور کہیں بھی ہو, اے اللہ ہماری ایمان کے بھائی ہیں, اگر وہ پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ مسئلہ فلسطین کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اے اللہ غزہ کا بچہ بچہ بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے یہ یتیم بن چکے ہیں اور بے سہارا بن چکے ہیں. اے اللہ ان کی طرف سے تو کوئی مدد غیب سے پیدا فرما دے. اے اللہ تو ظالم کو, اے اللہ رب العالمین تو ظالم کو جو ہے عبرت اور اسی طریقے سے ظالم کو جو تو سبق سکھا دے. اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے طرف سے کافی اور شافی ہو جا. اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر ترس فرما لے. اے اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو سن لے. اے اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سے اے اللہ تو شرک اور بدعت کو تو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ جو شرک اور بدعت کی غلاظت میں پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے دین میں تو استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کے سینوں کو سرشار فرما دے. اے اللہ تو جب تک زندہ رکھنا, اے اللہ تو توحید کے اوپر زندہ رکھنا, خاتمہ بھی اسی سرمایہ کے ساتھ ہو اور اسی شوق عبادت کے اوپر جو ہے ہمارا خاتمہ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اللہ ہماری روح جب ہمارے جسم سے پرواز ہو تو اے اللہ اسی شوق عبادت پر پرواز ہو, اچھی حالت میں ہماری موت آ جائے. اے اللہ ہماری موت کو تو سعادت کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم ونفعنا بہدی سید المرسلین وقولہ القویم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.